سامعین جی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا جو کچھ بھی زمین دے اندر ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یا اللہ پھر باقی کی رہ جانا ہے؟ تو فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا باقی تیرے رب دی ذات رہ جانی ہے، باقی تیرے رب دی ذات رہ جانی ہے، ذو الجلال والإکرام، جڑا عظمت والا بھی ہے بزرگی والا بھی ہے۔ ہر چیز فنا ہو جانی ہے، زمین دے اندر، زمین دے اوپر جو کچھ بھی ہے، لیکن ایکو ذات باقی رہے گی۔ وہ کدی ذات ہے؟ پروردگار دی ذات ہے۔ یاد رکھنا تکبر یہ اللہ دی چادر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے۔ تکبر صرف میرے مالک واسطے، کیونکہ اس تو بڑا کوئی نہیں۔ انسان نو تکبر جچدا نہیں، کیوں؟ کل من علیہا فان، انسان نے تو فنا ہو جانا ہے، انسان نے تو ختم ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دی بہت ساری آیات بینات دے اندر میرے مالک نے غرور، تکبر، وڈیائی دے حوالے نل سانو سبق ارشاد فرمائے نے۔ سورہ القصص 20واں پارہ میرا رب ارشاد فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچوں ایسی۔ قارون بڑا خزانیاں دا مالک سی، اتنے خزانے سن کہ 4 اونٹاں تے او دے خزانیاں دیاں چابیاں لدیاں جاندیاں سن، اتنے خزانہ۔ اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چاچے دا پتر سی، سگے چاچے دا بیٹا۔ جناب موسیٰ پیغمبر نے اس واسطے دعا کیتی سی، اللہ نے اس نو دولت وافر مقدار دے اندر عطا فرمائی۔ میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچوں سی، چاچے دا بیٹا سی۔ فبغا علیہم، پھر انہیں زیادتی کیتی، انہیں سرکشی کیتی، انہیں نافرمانی کیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر کے اللہ دے کولوں اس نو نعمتاں لے کے دتیاں، اور اے اللہ دا ہی نافرمان ہو گیا۔ مالک فرماندے فبغا علیہم، انہیں زیادتی کیتی۔ وآتیناہ من الکنوز ما، فرمایا اساں اس نو اتنے خزانے دیتے سن کہ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، فرمایا اینو اینے خزانے اساں دیتے سن کہ ایدیاں چابیاں ایک جماعت تے پاری سن، اے دے خزانے دیاں چابیاں ایک جماعت تے باری سن۔ کی مطلب؟ بھئی وہ بندے چکنا چاہندے تے بندے اس نو چک سکدے۔ میرا مالک فرماندا ہے اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ رب انہیں جدو تکبر کیتا نا، وڈیائی کیتی، تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تکبر کرن والیاں نو، وڈیائی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا۔ اللہ وڈیائی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا، تکبر کرن والیاں نو پسند۔ کوئی خاندان تے تکبر کرے، میں راٹھ خاندان نال میرا تعلق ہے، میں مار صاحب ہوننا، میں چودھری صاحب ہوننا، میرے خاندان بہت بڑا ہے، مالک فرماندا ہے میں وڈیائی کرن والے نو پسند ہی نہیں کردا۔ ایک قارون ایسی جن نے تکبر کیتا، وڈیائی کیتی، میرے اللہ نے اس نو زمین دے اندر دنسا دیتا، خزانہ بار سینہ تے کہنے لگا موسیٰ لگدا ہے میرا خزانہ تو لے جائیں گا۔ فرمایا یا اللہ، عرض کیتی باری تعالیٰ اس نو اے دے خزانے سمیت زمین دے اندر دنسا دے۔ تو قارون اپنے خزانے سمیت زمین دے اندر اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہویا سی۔ مالک فرماندا ہے اللہ وڈیائی نو پسند کردا، اللہ تکبر نو پسند کردا نہیں۔ حضرات
ایک اور مقام تے پھر میرا مالک ارشاد فرماندا ہے، بلکہ اتنے کہ مینوں بات یاد آ گئی، خاتون سن بغداد دی، غالباً ام حبیبہ نامی خاتون سن رحمت اللہ علیہ، اللہ دی نیک بندی سن، بڑی دولت مند خاتون سن. انہاں دی شادی ہوئی تے شادی بھی ایک دولت مند بندے نال ہو گئی، تکڑے بندے دے نال. جدوں شادی ہو گئی دولت مند بندے دے نال، یہ بندہ اگلا بھی دولت مند سی لیکن ہے کنجوس سی، ہے کنجوس، سریاں دا کنجوس ایسی. لیکن اے جڑی اللہ دی نیک بندی ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ، اللہ دی نیک بندی، اللہ اللہ کرنی، نماز پڑھنی، اللہ دے غریب مخلوق تے خرچ کرنا اپنی دولت دے وچوں. یہ خود کہندی کہ میں چھت تے بیٹھی سا، ایک دن ایک منگن والا آیا، سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیتا کہ مینوں اللہ دے نام تے کچھ خیرات دیو، میں بھکھا، میں کھانا نہیں کھادا. اتنی بات جدوں سنی تو کہندیاں نے کہ میں جان لگی اس نو کچھ دین واسطے، کچھ خیرات کرن واسطے، کچھ پیسے دین واسطے، کچھ کھانا دین واسطے. میرا خامد تو کہن لگا کہ اینو نہیں دینا، ایویں ٹر کے آ جاندے نے، اس نو کوئی چیز نہیں دینی. کہندی میں آکھیا بیچارے دی آواز تو لگ رہا ہے، اس دے حلیے تو لگ رہا ہے، ماڑا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، کھانا ہی تو منگیا ہے، کھانا ہی تو اس نو دینا ہے نا. کہندے نے میرا خامند تکبرانہ انداز دے اندر بولیا، وڈیائی دے اندر بولیا کہ ایویں آ جاندے نے، منگتے منگن واسطے آ جاندے نے، کوئی ضرورت نہیں دین دی، اللہ نے سانو اگر دیتا ہے تے اساں انہاں تے خرچ نہیں کرنا. ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ کہندیاں نے میں اپنے خامند کو بچ بچا کے، یعنی چھپ کے میں دروازہ کھولیا، کچھ اس نو کھانا پیش کیتا، کچھ پیسے پیش کیتے، اس بندے نے کھانا کھادا، جی پیسے لے. اتنی دیر نو میرے خامند دی نظر پہ گئی، کہن لگا ام حبیبہ تو میری بات نہیں منی، میری اجازت تو بغیر تو اس نو دے دیتا، جا میں تینوں 3 طلاق دیتیاں. ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ کہندیاں نے اکھاں چوں آنسو آ گئے، گھر گئی. تو ساڈے معاشرے دے اندر قصور پاویں پتر دا ہوئے نا، لیکن لوگ گھوردے تیاں نو ہی نے. قصور پاویں سارا دلے دا ہوئے نا، گھوریا لڑکی نو جاندا ہے. اے معاشرے دے اندر ایک وتیرہ ہے، اللہ سانو بیٹیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا اگر بیٹیاں نوست ہوندیاں تو خدا دی عزت دی قسم ہے، میرا رب اپنے حبیب علیہ السلام نو کدے وی 4 بیٹیاں نہ عطا فرماندا. اور پہلی بیٹی دا ہونا ہے تے خاتون واسطے ویسی رحمت دا سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بیٹے واسطے بشارت نہیں، بیٹی دی پرورش تے بشارت ارشاد فرمائی. فرمایا جڑا بیٹی دی پرورش کرے، حسن سلوک کرے، اور انج نہ کرے کہ پتر واسطے تو سیب کیلے لے کے آئے اور بیٹی نو چھپا دے وے، بیٹی تو چھپا کے اپنے بیٹے نو نوازے، اور بیٹی تو چھپا کے اپنے بیٹے تے نعمت اللہ تعالیٰ دیاں نچھاور کرے لیکن بیٹی نو کچھ نہ دے وے. فرمایا انج نہ کرے، حسن سلوک کرے، او بندہ تے میں جنت سے انج ہوواں گے جویں فرمایا 2 انگلیاں نے. اللہ سانو بیٹیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں دے دل بڑے چھوٹے ہوندے نے، کدی بھی بیٹی نو جھڑکنا، ہاں سمجھانا ہے، حسن اخلاق نال سمجھانا ہے، پیار نال شفقت نال سمجھانا ہے. اور بیٹیاں نو اگر اساں ایتھے اپنے گھراں چ چھڑکے دے رہے یار پتہ ہی نہیں نصیب کیسے ہونے نے، اگے جا کے بھی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہویا تو بیٹی بیٹھ کے روئے گی، ابا تیرے گھر بھی چڑکاں کھاندی رہیاں، اگر اس گھر بھیجے تے ایتھے بھی چڑکاں مل رہیاں نے، کسے ایک گھر دے اندر تو بیٹی نو سکون مل جائے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ام حبیبہ کہندیاں نے گھر گئی، ابا بڑے پریشان ہوئے. 1.5 سال دا وقت گزر گیا یا 2 سال دا وقت گزر گیا، طلاق یافتہ بچیاں دے رشتے بھی گھٹ آندے نے، لوگ ایک داغ سمجھدے نے. لیکن سن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شادی فرمائی کنواری خاتون دے نال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. باقی ساری شادیاں یا بیوہ خاتون نال فرمائیاں نے یا طلاق یافتہ خاتون نال فرمائیاں نے. اگر دوسری شادی کو کرنا چاہتا ہے نا تو حضور دی سنت نو اپنائے، پھر حضور علیہ السلام دی سنت اپنا کے کسے بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون نال شادی کرے، اس دا آسرا بن جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دی حبیب بھی راضی ہو جائیں گے. ام حبیبہ کہندیاں نے کہ 2 سال دا وقت گزر گیا تے تانوں پتہ ہے طلاق یافتہ بچیاں دے رشتے بھی پھر وہی آندے نے جڑے پہلے رنڈوے ہوندے نے، یا جنہاں دیاں اپنا کوئی طلاق لے کے ٹر گئی ہوندی یا طلاق دے چکے ہوندے نے. کہندی نے میرے واسطے رشتہ آیا تے آیا بھی کموارا، لڑکا کموارا. کہندے نے رشتہ دیکھا ابا جان نے تے میرا رشتہ پکا ہو گیا، جس وقت طے ہوگا نکاح ہو گیا. بعد از نکاح جدوں نکاح ہو گیا ایک دوسرے نو دیکھیا، وہ مینو کہن لگا مینو پہچانیا میں کون ہاں؟ خاتون کہن لگی کچھ پہچانیا لگتا ہے.
حضرت ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ، لیکن میں کامل تیرا تینوں تو نہیں نہ جان دی. وہ لڑکا کہن لگا کہ میں اوہی ہاں جڑا گدا بن کے تیرے خامن دے گھر آیا سا، میں گدا بن کے تیرے خامن دے گھر آیا سا، اور تیرا خامن چھت تو بیٹھ کے تینوں جھڑکیا. اس وقت طلاق دیتی صرف مینوں خیرات دین دی وجہ تو، مینوں نوازن دی وجہ تو، مینوں کھانا کھلان دی وجہ تو. اس وقت میں اللہ دی بارگاہ چ جا کے سجدہ کیتا، رویا مالک مینوں اتنا عطا فرما، میری وجہ تو، مینوں خیرات دین دی وجہ تو اج اس نو خاتون نو طلاق ہوئی ہے، مینوں اینا عطا فرما کہ میں اس دا عزت والا شوہر بن کے اس دا سہارا بن سکا. ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ فرماندیاں نے وہ شخص کہنے لگا کہ میں ٹر گیا، پھر جدو تیرے نال اس نے ظلم کیتا نا میں چلا گیا، میں 18 گھنٹے محنت کیتی، مشقت کیتی، میں مزدوری کیتی، اج اللہ نے مینوں دولت مند بنایا، اور میرے ذہن دے اندر یہی گل ایسی، یا اللہ مینوں دولت مند بنا تاکہ اس خاتون نال نکاح کر کے اس دا آسرا بن سکا. یاد رکھنا تکبر وڈیائی اے اللہ رب العزت نو پسند. اس پہلے خاوند نے تکبر اور وڈیائی کی تھی، نیچے آ گیا. ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر وقت گزریا، وقت گزردا گیا، میرا دل کردا ہے کہ ایک قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھ لیے، بولیے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے وڈیائی تکبر دے بارے ارشاد فرمایا. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. فرمایا اساں اس بندے نو اپنی آیتاں تو پھیر دینے ہاں، انہوں ہدایت نہیں ملتی، وہ صاحب ایمان نہیں رہ جاندا، اس دے دل وچ نور ایمان منتقل نہیں ہوندا. اگر ہووے تو اساں اس دے دل دے وچوں نور ایمان نو واپس لے لینے ہاں. کس دے دل وچوں؟ فرمایا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جڑے نا حق زمین تے وڈیائی تے تکبر کر دینے، بغیر حق دے زمین تے وڈیائی تکبر غرور کر دینے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں آقا علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی ہے تو درود پاک پڑھ لیا کرو، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسے دے سامنے وڈیائی کردا نا، کسے مسلمان دے سامنے تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے. غرور کتنے قسم دے ہوندے نے؟ خاندانی غرور، میرا بڑا اچا خاندان ہے، میں چودھری خاندان نال تعلق رکھنا، میں جاگیرداراں دے خاندان نال تعلق رکھنا، میں مالداراں دے خاندان نال تعلق رکھنا، خاندان دا تکبر. دوسرا مال اور دولت دا تکبر. تیسرا اولاد زیادہ ہو گئی، پتر زیادہ ہو گئے، اس دی وڈیائی اور تکبر. میرا مالک ارشاد فرماندا ہے اوے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تیری دولت بھی نہیں رہ جانی، تیری زمین بھی نہیں رہ جانی، تیرا خاندان بھی نہیں رہ جانا، تیری اولاد بھی نہیں رہ جانی. پھر تکبر کس چیز کا کرنا ہے؟ اکو ذات باقی رہنی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز تباہ ہو، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کسے دے سامنے وڈیائی کردا ہے، کسے دے سامنے تکبر کردا ہے، مسلمان بھائی نو حقیر جاندا ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس نو دنیا تے ذلیل و رسوا کر دے گا، مرن تو پہلے اللہ اس نو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان چوں نکلن والے الفاظ نے. اور فرمایا جڑا کسے نو عزت دے وے، جڑا کسے نو عزت دے وے، بندے کسے نو عزت دے کے راضی نہیں، اخے میں اس نو عزت دیتی تے لوگ کی آکھن گے چنگا بھلا زمیندار ہے تے چھوٹے بندے دی قدر پیا کردا ہے. او سن تو چھوٹے بندے دی قدر کر کے دیکھ، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے تو اپنے تو نیویں بندے دی عزت کر، مسلمان نو حقیر نہ سمجھ، اس دی تکریم کر، عزت کر. فرمایا اللہ تینو بلند فرما دے گا. تو اساں سارے نہیں چاہتے کہ سانو اللہ بلند فرما دے، تو پھر آج تو بعد عہد کریے، ارادہ کریے کسے دی تحقیر کرنی، کسے دی انسلٹ کرنی، کسے نو حقیر جاننا. کل من علیہا فان، تو کیوں حقیر جاننا اور کیوں وڈیائی کرنا ہے؟ ایک دن آنا ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ایک ذات باقی رہ جانی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ام حبیبہ رحمت اللہ علیہ دی بات ہو رہی سی، کہندے کو 2 سال گزر گئے نا جدوں پھر ساڈے ایک بچہ بھی ہو گیا پتر، تے میں پھر اسے اپنے جس طرح بیٹھی ساں پتر نو لے کے کھلا رہی ساں، دروازے تے دستک ہوئی.
منگن والا خیراتی آیا، خیرات واسطے سوال کیتا، کہندے نے سارے کم میرا خامن کردہ سی، لیکن ایک گل اس نے مینوں آکھی سی، جدوں کوئی خیرات لین آوے تے تو خیرات دینی ہے۔ تینوں پچھلے خامن نے خیرات تو روکیا سی نا، خیرات دین دی وجہ تو طلاق دیتی سی، تے میں تینوں کہہ رہا سارے کم تیرے میں کراں گا، خیرات تو ہی دیا کرنی ہے۔ آندھی نے دروازہ کھولیا تو میں چیخ اٹھی، میری حیرت دی انتہا نہ رہ گئی۔ او میرا پہلا خامن جڑا دولت مند ہے سی، رئیس زادہ سی، امیر زادہ سی، جاگیردار سی، جس نے وڈیائی تکبر غرور کر کے ایک مسلمان نو حقیر جانیا، اج او میرے دروازے تے کھڑا ہو کے خیرات پہ منگدا ہے۔ میرے مالک دی مرضی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندا ہے لوگاں دے درمیان دن پھر دے نے، کدی وڈیائی نہ کرنا، اگر مالک نے تانوں عطا کر دیتا ہے، مینوں عطا کر دیتا ہے، آجزی انکساری کرو۔ لوگ آندے نے پھل اس تے لگدا ہے جڑا چک جاندا ہے، میں نہ پھل اس تے نہیں لگدا جڑا چک جاندا ہے، جے دے اوتے پھل لگے وہ چک جاندا ہے۔ کدی سفید نو چکیا کسی نے ویکھیا ہے؟ بولیے، آندے نے پھل اس تے لگدا ہے جڑا چک جاندا ہے۔ تساں دیکھو امرود دی ٹہنیاں کدوں چکدیاں نے؟ جدوں پھل لگن تو پہلے وہ بھی چکیا ہوندا، جدوں پھل لگ جاندا ہے پھر اللہ دا او بھی شکر ادا کردا، مالک تیری مہربانی تو مینوں پھل نہ نواز دیتا ہے۔ جدوں پھل لگ جائے پھر کی کرنا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، فرمایا فرعون نو سزا کیوں ملی سی؟ میرا مالک ارشاد فرماندا ہے، وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون ایک دن اپنے درباریوں نو کہن لگا ہے، میرے درباریوں، اے میرے لشکریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، فرمایا میرے سوا تہاڈا کوئی خدا نہیں۔ توجہ میرے ول کرنا، یہ کم ہے ساڈے بزرگاں دا، نہ کر ہی لینا ہے، تساں میرے ول توجہ کرو۔ فرعون ایک دن اپنے درباریوں نو کہن لگا، تہاڈے کول میرے سوا تہاڈے واسطے کوئی ہور خدا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا۔ ایک دن نا فرعون حامان نو کہن لگا، حامان اس طرح کر، اگ جلا تے اٹاں بنا گارے دیاں، گارا پکا کے۔ او دا خیال ایسی کہ میں ایک محل بناواں گا اچا، کیونکہ وہ سمجھدا سی کہ موسیٰ علیہ السلام دا خدا شاید کسی اچے محل وچ رہندا ہے، کہندا میں اچھی عمارت بناواں گا تے اتے چڑھ کے پھر موسیٰ علیہ السلام دے خدا نو تکاں گا۔ اس نو یہ نہیں سی خبر کہ موسیٰ علیہ السلام دا خدا تے مکان تو پاک ہے، کمریاں تو پاک ہے، گھراں تو پاک ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، کہنے لگا شاید میں او دے اتے چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام دے خدا نو چانکاں، ویکھاں کہ کتھے موسیٰ علیہ السلام دا خدا۔ انہیں بڑی اچھی عمارت بنوائی، کہندے نے اس دور دے اندر اس تو اچھی عمارت کوئی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہنے لگا میرا گمان ہے وے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نے، نعوذ باللہ، اللہ دے معاملے دے اندر جڑا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب ایک ہے، وہ جھوٹے نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے تے اے دے درباریاں نے، اے دے لشکریاں نے بغیر حق دے نا حق اللہ دی زمین تے وڈیائی کیتی، غرور کیتا، تکبر کیتا۔ اللہ فرماندا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ انہاں وڈیائی کیتی، غرور کیتا، تکبر کیتا، کس خیال دے اندر بھول بیٹھے سن کہ اساں لوٹنا نہیں۔ انہاں دا خیال سی اساں پروردگار وال جانا ہی نہیں۔ اور جس بچے نو پتا ہوئے کہ ایک دن کمرہ امتحان وچ جانا، امتحان ہوندا ہے، سارا سال اپنے امتحان دی تیاری کردا ہے، آوارہ پھردا نہیں، ٹیوشن پڑھدا ہے، تیاری کرے گا، محنت کرے گا، کیوں؟ اس نو پتہ ہے ایک دن کمرہ امتحان وچ جانا ہے، اتنے سپرنٹینڈنٹ بھی ہونا ہے، اتنے نگران بھی ایک مقرر ہونا ہے، مینوں نقل کسے مار دیڑی، اور پھر محنت کردا ہے، تیاری کردا ہے، پھر مالک اس نو پھل بھی عطا فرماندا ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، انہاں دا خیال سی اسی پلٹ کے جانا نہیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. اللہ ارشاد فرماندا ہے اس تکبر دی وجہ نال، اے جڑا فرعون نے وڈیائی کیتی، تکبر کیتا، غرور کیتا، اس نے دوسرے نو اپنے تو حقیر جانیا، موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کیتی. اللہ فرماندا ہے اس وڈیائی تکبر دی وجہ تو فَأَخَذْنَاهُ اساں اینو پکڑیا، پکڑ کے کیتا، وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اینو تے اے دے لشکرے نو پکڑ کے اساں دریا دے اندر غرق کر دیتا. انہیں کم کی کیتا سی جی؟ بولیے وڈیائی کیتی سی، تکبر کیتا سی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تقوی دا اے عالم کے رسول خدا گواہی دیندے سن. آقا علیہ السلام فرماندے سن میرا عمر ہوے جنوں شیطان ویکھے تے رستہ تبدیل کر لیندا ہے. عمر دا نام سن کے شیطان تے کپ کپی تاری ہو جاندی، عمر دے سائے تو شیطان ڈردا ہے. لیکن جدوں آخری وقت آیا نا تے لوگاں آکھیا تساں بڑی حکومت کیتی ہے جناب، تساں کمال کر دیتا، تہاڈی سلطنت دی کیا بات ہے، بڑی فتوحات ہوئیاں تہاڈے دور دے اندر، تعریفاں دے جس وقت پل بننے نا تسی بڑے نیک کم کیتے نے. تے حضرت فاروق اعظم پتہ کی کہن لگے دعا کرو اللہ میں تانوں میرے گناہاں دا نہیں پتا، دعا کرو اللہ میریاں نیکیاں تے گناہ برابر کر کے کیویں مینوں معاف فرما دے وے. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی تکبر کیتا، او بھئی تو تے میں کس باغ دی مولی ہاں، انساناں نو حقیر جاننے ہاں، لوگاں نو کمی سمجھنے ہاں. یاد رکھنا جڑا لوگاں نو کمی سمجھے، کمی دا مطلب ساڈے ذہن وچ پتہ کی ہے، اپنے تو نیچا دیکھنا، اس نو اپنے تو کم تر سمجھنا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑی میں پہلے حدیث پاک پیش کی تھی تواڈے سامنے، حضور کی فرماندے نے جڑا کسے دی عزت پامال کرے، جڑا کسے مسلمان نو حقیر جانے، اللہ مرن تو پہلے نو ذلیل و رسوا. جے چاہنے ہیں اللہ عزتاں عطا فرمائے پھر دوسرے دی عزت کریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بڑی توجہ نال سماعت کرنا. اے وہ بیماریاں نے یار جڑیاں میرے سمیت اساں سارے نو لگ گئیاں نے. تانوں پتہ زنگ تھوڑا ہوئے تے او باریک ریگ مل لگاندے نے، زنگ زیادہ ہوئے تھوڑا جا موٹا، اور زنگ ہوئے تے اور موٹا. اے جڑے ساڈے زنگ نے نا اے ریگ مالا نال بھی ہن اترن والے نہیں. یہ تو ایسا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے انسان دے سینے وچ اترے تے اللہ دلاں دے جنگ نو دور فرما دے. میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، فرمایا بے شک اساں پیدا کیتا تانوں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تواڈے نقشے بنائے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اساں ملائکہ نو حکم دیتا، آرڈر کیتا میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے آدم نو سجدہ کرو. سجدہ انسان نو حرام ہے شریعت محمدی دے اندر، لیکن میرا مالک چاہے تے تعظیم آدم دی خاطر فرشتیاں کو سجدے کرواندا ہے. میرے مالک دی مرضی. فرمایا سا فرشتیاں نو آکھیا آدم نو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس آکڑ گیا، انہیں کہا میں نہیں سجدہ کرنا. ساریاں کیتا لیکن ابلیس کیتا نہیں. انہیں کیتا کیوں نہیں؟ لم یکم من الساجدین، فرمائے سجدیاں والیاں وچوں نہ ہویا، جنہاں سجدے کیتے انہاں تو اے علیحدہ ہو گیا، انہیں انکار کر دیتا. اللہ فرماندا قال ما منعک، حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ انہیں سجدہ کیوں نہیں کیتا. پھر میرا رب شیطان ابلیس دے کولوں پوچھ رہے قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ فرماندا میں تے تینوں آرڈر کیتا سی، میں تے تینوں حکم کیتا سی کہ سجدہ کر، پھر کیڑی چیز نے تینوں روک دیتا ہے؟ اللہ حالانکہ جاندا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتے ابلیس نو کہہ رہے کہ تو کیوں نہیں سجدہ کیتا. پتا چلیا جس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات پوچھ لیندے سن نا اے دے بارے کی کہندے ہو، اے دا اے مطلب نہیں کہ رب دی عطا نال حضور جاندے نہیں، اللہ دی عطا نال حضور جاندے نے. بعض اوقات پوچھ لینا لا علمی دی دلیل ہوندا نہیں. اللہ فرماندا ہے پوچھیا ابلیس کولوں تینوں کیڑی شے نے منع کر دیتا ہے؟ ابلیس کہن لگا قالا، اے توجہ کرنا، ایہی گلاں تے ساڈے چ پائیاں جاندیاں نے. اللہ فرماندا ہے فرشتہ او جبری اپنا ابلیس کہن لگا قال انا خیر منہ، کہن لگا میں اے دے نالوں بہتر ہاں، میں اے دے نالوں میں اے دے نالوں بہتر ہاں. خلقتنی من نار، تو مینوں اگ تو بنایا، وخلقتہ من طین، اینو مٹی تو بنایا ہے. یعنی آدم پیغمبر نسل انسانی دے باپ نو اپنے تو حقیر جانیا،
ساری زندگی عبادت کیتی، رب رب کیتی، فرشتیاں دا سردار، بیت المعمور دا امام، بہت بڑا دینی سکولر، بہت بڑا رہنما فرشتیاں دا، لیکن اللہ رب العزت نے جدوں انی گل سنی فرمایا تو میرے آدم نو حقیر جانے، تو وڈیائی کیتی، تکبر کیتا، فرمایا قالا فاہبت منہا، فرمایا اتر جا ایتھوں، فما یکون لکا ان تتکبر فیہا، فرمایا نکل جا ایتھوں، تو ایتھے رہن دے قابل نہیں، ان تتکبر فیہا فخرج انکا من الصاغرین، فرمایا تو غرور کریں تے ایتھے رہیں، انج نہیں ہو سکتا، انکا من الصاغرین، فرمایا تو ذلت والیاں وچوں ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان کیوں نکلے ہے جی؟ توجہ ہے، میں دی وجہ تو، اگر اجازت ہوئے تو ایک اللہ والے دی گل کر لئیے۔ سندیلیاں والی دے اندر نا کتب آباد شریف ہے، وہ سید زادے ایک بزرگ نے، نام اس وقت مینوں یاد نہیں، انہوں دے بارے گل مشہور سی، انہیں ساری زندگی میں نہیں آکھی، اے میں ہی تے سانو لے گئی ہے، میں او کسی نے کوئی چھوٹی جی گل کر دی تو اسا کیا اوے مینوں کیتی ہے، انہوں نہیں پتا میں ہننا وا، تو کی ہننا ہے؟ میرا رب فرماندا ہے کل من علیہا فان، تم ہی نہیں رہنا، اکو رب دی ذات رہ جانی۔ بزرگاں دے بارے مشہور سی کہ ساری زندگی انہاں میں آکھی نہیں، ایک کوئی وہ ٹر گیا ہو سکے لے بڑا کھلوندا ہے ولی ایڈا، میں دے کولوں میں کہلاواں گا، ایسے بندے بھی تے ہوندے نے نا۔ میرا رب انہاں بندیاں دے بارے آندا ہے او جڑے اللہ دے ولیاں دے، اللہ دے صحیح مقبول بندیاں دے، میں بھنگ پین والیاں دی گل نہیں پیا کردا، شرابی تے زانی جعلی پیراں دی گل نہیں کر رہا، اللہ دے محبوب بندیاں دی گل کر رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، من نادى لی ولی جن، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، من نادى لی ولی جن فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے ولی دی گستاخی کردا ہے، بے ادبی کردا ہے، فرمایا لڑائی کردا ہے، اللہ فرماندا ہے میں اودے نال اعلان جنگ کرنا۔ اور میرے رب دا اعلان جنگ یہ نہیں کہ اللہ تو بمب سٹ دیندا ہے، میرے اللہ دا اعلان جنگ ہے اللہ اس دے کولوں ایمان چھین لیندا ہے، اس نو خبر بھی نہیں ہوندی، اور جدوں مردا ہے بے ایمان ہو کے مردا ہے۔ یہ اس بندے نے امتحان لین واسطے ٹر گیا، مسجد سے نماز دا ٹائم سی، توجہ ہے، نماز دا ٹائم سی، نماز پڑھی پیچھے انہیں، نماز پڑھن تو پہلے اذان ہوئی تے بزرگاں نو ملیا، کہن لگا جی میں تہاڈے کولوں ایک سوال پوچھن آیا۔ انہاں کہا جی کی؟ کہن لگا اے تے دسو کہ اللہ نے شیطان نو اپنی بارگاہ چوں کیوں کڈیا سی؟ او دا خیال سی انہاں آکھنا ہے کہ شیطان نے آکھیا سی میں ادے نالوں بہتر ہاں، تے انہاں دے بارے مشہور ہے لفظ میں انہاں کدی آکھیا ہی نہیں، جدو آکھن گے میں ادے نالوں بہتر ہاں شیطان نے آکھیا سی، تے میں آکھاں گا میں تے پھر تہاڈی زبان چوں کڈوا ہی لیا نا۔ پر ایک ہی جانتے سن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالی، آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن دی فراست کولوں ڈرو، اللہ دے عطا کردہ نور نال ویکھ لیندا ہے بندہ کی سوچ کے آیا ہے، اللہ دے عطا کردہ نور دے نال ذاتی طور تے نہیں۔ اچھا وہ بندہ کہن لگا، سوال کر دیتا آپ نے، فرمایا اچھا بہ جا یار نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھ لئیے تے نماز پڑھن تو بعد تینوں تیرے سوال دا جواب بھی دینے۔ نماز پڑھی گئی، سلام پھر گیا، دعا منگی، کہن لگے وہ سوال کنے کیتا سی؟ آئے ہائے، اور اللہ دے ولی دا حکمت دیکھنا اور جواب اس نو دیکھنا، میں پھر بھی نہیں آکھیا۔ کہن لگے سوال کنے کیتا سی؟ اٹھ کے کھلوتا کہندا جی میں، کہن لگے ایسے گل دی وجہ تو تے نکلیا سی شیطان۔ آئے ہائے، میں پھر بھی آکھی میں مکا دئیے تے خدا دی قسم رولے ہی ختم ہو جان۔ انہاں آکھیا اسے گل دی وجہ تو نکلیا سی، تو میرے کول میں کڈوان آیا سی، میں بھی تیرے منہ چوں کڈوا کے دسیا ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، رب دے ولیاں دے امتحان نہ لیا کرو، اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ایسا اکھ دا نور عطا فرماندا ہے، ویکھ لیندے نے بندہ کی سوچ کے آیا ہے۔ اللہ کریم مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ایسی معاشرتی برائیاں تو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔